بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، دراصل اس آیت کے اندر جو پیغام ہے انتہائی درد بھرا پیغام، جو میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک درد بھری شکایت اور داستان کو بیان فرماتی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ قرآن مجید کو بالکل پڑھنا نہ۔ نمبر 2 قرآن مجید کو پڑھنا لیکن اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ قرآن مجید کو سمجھنا پھر اس پر عمل نہ کرنا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، قرآن مجید کے احکامات کو نظر انداز کر دینا، قرآن مجید کے حکم کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی زندگی کو گزارنا، اپنے معاشرے کے اندر پائے جانے والی رسموں کو اور رواجوں کو عروج دینا، قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال دینا، یہ سب اسی زمرے کے اندر ہیں کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینے کے زمرے میں ہیں۔ میرے محترم دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان امتیوں کے خلاف آئیں گے، اپنی ہی امت کے بارے میں یہ گواہی دیں گے، اپنی ہی امت کے بارے میں کہیں گے اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اپنی رسم و رواج کو عروج دینا اور قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان آئے روز پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے القرآن حجت لک او علیک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت قرآن مجید کو ایک شکل عطا فرمائیں گے، اور قرآن مجید ایک شکل کی صورت میں آئے گا۔ فرمایا یا تو یہ کسی کے حق میں دلیل بنے گا یا کسی کے خلاف دلیل بنے گا۔ میرے محترم دوستو، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے احکامات پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتا ہے، قرآن مجید کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا، فرمائے گا اے میرے پروردگار، اس بندے نے مجھے دنیا میں اپنی زندگی کا مرکز بنایا تھا، اس نے مجھے پڑھا تھا، اس نے میرے احکامات پر عمل کیا تھا، اس نے اپنی زندگی کو میرے سانچے میں ڈالا تھا، اے پروردگار، آج میں اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں تو اسے جنت میں داخل فرما۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کی اس سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور فرمایا دوسرا وہ ہوگا جس نے دنیا میں قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوگا، قرآن مجید کو پڑھا نہ ہوگا، اس پر عمل نہ کیا ہوگا، اس کے احکامات کو نظر انداز کر دیا ہوگا، قرآن مجید اس کے خلاف گواہی دے گا۔ فرمایا کہ پروردگار، اس نے دنیا میں میرے احکامات کو نظر انداز کر دیا تھا، اس نے میرے احکامات کو پس پش ڈال دیا تھا، مجھے کھولتا تک نہیں تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اور فرمائے گا اللہ اس کو عذاب دے، اسے سزا دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ
قرآن کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اسے سزا دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا، قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پش ڈالنا اللہ کے رسول کے ہاں بہت بڑی یہ کوتاہی اور جرم ہے۔ جو انسان قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہے، قرآن مجید کو تھامتا ہے، قرآن مجید اسے جنت کے راستے پر لے جائے گا، اور جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے میرے عزیزو کل قیامت والے دن وہ عذاب کا اور سزا کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے مجھے چاہیے ہم قرآن مجید کو پڑھیں بھی صحیح، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، اور قرآن مجید کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو قبول بھی کروائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور قرآن مجید کو پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔